العلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب السہو فی الصلاۃ، نماز میں سہو کا باب۔ نماز ادا کرنے میں کوئی غلطی ہو جائے، آپ کچھ بھول جائیں تو اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی تلافی ہو جاتی ہے سجدہ سہو کرنے سے۔ مثال کے طور پر کوئی واجب بھولے سے چھوٹ گیا، سہو ہو گیا، رہ گیا وہ، اور نماز ختم کرنے سے پہلے آپ کو یاد آ گیا تو آپ سجدہ سہو کر لیں تو اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ یا کسی واجب کے ادا کرنے میں تاخیر ہو گئی، جو اس کا وقت تھا اس وقت میں نہیں کر سکے، تاخیر ہوئی اس میں، تو اس کی وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ آپ سجدہ کر لیں گے تو اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اور کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ سجدے سے اس کی تلافی نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی فرض بھولے سے چھوٹ گیا تو اب سجدہ سہو کرنے سے اس کی تلافی نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ سجدہ سہو کے ذریعہ تلافی کس کی ہوتی ہے؟ واجبات میں سے کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے یا اس میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ سجدہ سہو کی ایک حکمت اور بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ یہی بھول جاتا ہے کہ کتنی رکعت پڑھ چکا ہے۔ وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ 3 رکعت ہوئی کہ 4 رکعت ہوئی۔ تو 4 رکعت ہوئی تو قضا کرنا چاہیے، 3 رکعت ہوئی تو اسے قیام کرنا چاہیے۔ تو اب وہ بھول جاتا ہے، کرے کیا کرے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ پہلی مرتبہ پیش آیا ہو تو وہ کسی سے بات چیت کر لے، گویا وہ نماز فاسد ہو گئی۔ اب نئے سرے سے وہ نماز پڑھ لے جو شک اور شبہے سے پاک ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ بار بار یہ ہوتا رہتا ہے تو اب وہ ہمیشہ توڑے اور پڑھے، جب تو پڑھتا ہی رہے گا۔ معلوم ہوا عشاء پڑھنے کے لیے گیا تو ایک بار شبہ پیدا ہوا تو توڑ دیا اسے، پھر پڑھنا شروع کیا، پھر ایسا ہو گیا، پھر توڑ دیا، فجر تک وہ پڑھتا ہی رہے، توڑتا رہے ایسے۔ تو اگر بار بار ایسا کچھ ہوتا رہتا ہے پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تحری کرے، یعنی غور کرے کہ 3 ہوئی کہ 4 ہوئی، مثلا اسی میں شک ہے اسے۔ تو اگر دل جمتا ہے کہ 3 ہوئی تو اسے 3 ہی مانے اور وہ کھڑا ہو جائے، 1 رکعت اور پڑھ لے۔ اور دل اگر جمتا کہ نہیں 4 ہو چکی ہے تو 4 ہی مانے، وہ قاعدہ کرے اور سلام پھیرے۔ دونوں صورتوں میں چاہے 3 مانا اور 1 پھر پڑھ لیا، یا 4 مانا اور 1 مزید نہیں پڑھا، دونوں صورتوں میں ایک طرف وہ سلام پھیر دے گا، پھر اس کے بعد سجدہ سہو کرے گا، یعنی 2 سجدے کرے گا۔ اس سجدے کا کام کیا ہوگا؟ اگر واقعی وہ 4 ہو چکی تھی اور سمجھا کہ 3 ہی ہے تو 1 رکعت اور پڑھ لیا، تو کوئی نماز تنہا 1 رکعت کی نہیں ہوتی ہے، ہے نا؟ کم سے کم 2 رکعت ہونی چاہیے۔ تو 1 رکعت تو پڑھ لیا اس نے اور یہ 2 سجدہ کر لیا تو یہ 1 رکعت کے قائم مقام ہو جائے گا، تو گویا اس نے ایک شفا بنا دیا، تنہا نہیں رکھا نا، 2 بنا دیا اسے۔ اور اگر واقعی وہ 3 ہی تھی اور 1 پڑھ لیا تو 4 ہو گئی۔ اب سجدہ سہو کس کام آیا؟ پہلے میں کیا شفا بنا دیا تھا نا، اور اب کس کام آئے گا؟ تو یہ سجدہ کرنا شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے ہوگا، اسے دھتکارنے کے لیے ہوگا کہ تم میرے پاس آؤ، تمہارا داؤ نہیں چلنا، جاؤ۔ تم نے بہکایا، شبہے میں ڈال دیا تو کیا فرق پڑا؟ ہم نے سجدہ کر لیا، ہماری نماز ہو گئی، اب تم جاؤ، تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ شیطان کی ذلیل کرنے کے لیے اور اسے دھتکارنے کے لیے ہوگا۔ جب اسے معلوم ہو جائے گا کہ میرے بہکانے سے کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے،
یہ توڑ کے دوبارہ نہیں پڑھتا، پھر نہیں توڑتا، پھر نہیں پڑھتا، تو کیوں آئے گا ہر دم؟ سمجھ رہے نا؟ تو یہ سجدہ سہو کا فائدہ ہوتا ہے اور اس کی یہ حکمت بھی ہوتی ہے۔ اس باب میں آپ اس طرح کی چیزیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے نماز میں سہو کا باب۔ اخبرنا مالک اخبرنا الزہری عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی زہری نے، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ سے، عن ابی ہریرہ تھا، وہ ابی ہریرہ سے۔ قال، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا قام فی الصلاة جاءہ الشیطان، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس شیطان آتا ہے۔ اب کیا کام ہوتا ہے اس کا؟ نماز پڑھنے تو آئے گا نہیں، کام کیا ہے؟ فَلَبَسَ عَلَيْهِ، تو اس پر وہ التباس پیدا کر دیتا ہے، یعنی وہ اختلاط ہو جاتا ہے، مل جاتی ہے باتیں، ادھر ہوئی کہ ادھر ہوئی، وہ جان نہیں پاتا ہے۔ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، تو شیطان اس پر شبہہ ڈال دیتا ہے یہاں تک کہ وہ جان نہیں پاتا ہے کتنی رکعتیں پڑھ چکا، 3 پڑھی کہ 4 پڑھی، جان ہی نہیں پاتا ہے۔ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، تو جب تم میں سے کوئی اسے پائے، یعنی ایسا معاملہ اس کے سامنے آ جائے، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، تو وہ 2 سجدے کرے اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا۔ مطلب کیا ہے کہ جتنی رکعتیں پڑھنی تھی پڑھ لیا اس نے، اب وہ ایک طرف سلام پھیرا، پھر کھڑا نہ ہو، بیٹھا ہی رہے اور 2 سجدے کر لے، پھر بیٹھ جائے۔ سمجھے نا؟ تو یہاں 2 سجدہ صرف کرنا ہے، اس کے لیے قیام وغیرہ بھی نہیں کرنا ہے۔ تو یہی 2 سجدہ کیا کہلاتا ہے؟ سجدہ سہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ شیطان آ جائے اور شبہے میں ڈال دے، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے، خود حضور نے اس کی خبر دی ہے۔ سمجھا ہے نا؟ اخبرنا مالک حدثنا داؤد بن الحسین، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی داؤد ابن حسین نے، عن ابی سفیان مولا بن ابی احمد عن ابی ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں ابو سفیان سے جو ابن ابو احمد کے آزاد کردہ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، قال، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العصر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا فرمائی۔ تو عصر میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 4۔ فسلم فی رکعتین، تو حضور نے 2 رکعت میں سلام پھیر دیا، یعنی 2 رکعت پڑھی اور سلام پھیر دیا۔ فقام ذو الیدین، تو ایک صحابی ہیں ذو الیدین، وہ کھڑے ہوئے، فقال اقصرت الصلاۃ یا رسول اللہ ام نسیتا، عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا نماز کم کر دی گئی ہے، کم ہو گئی ہے، یا آپ سے نسیان ہوا ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے آپ 4 رکعت پڑھاتے تھے، ہم 4 پڑھتے تھے، اور آج آپ نے 2 رکعت پر ہی سلام پھیر دیا ہے، تو یا تو کوئی حکم نیا آ گیا ہوگا، 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت ہی پڑھنی ہوگی، تو اس کا مطلب نماز کم ہو گئی۔ فرمایا قصرت الصلاۃ، کیا نماز کم ہو گئی، ام نسیتا، یا آپ سے نسیان ہوا، یعنی بھول کر کے آپ نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ فقال کل ذالک لم یکن، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب نہیں ہوا، کل ذالک لم یکن، یہ سب نہیں ہوا۔ اب یہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ تو واقعہ کے خلاف ہے نا،
کہہ رہے یہ سب نہیں ہوا، دو ہی چیزیں تھیں، یا تو نماز کم کر دی گئی ہے یا یہ کہ نسیان ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کلو ذالک لم یکن، یہ سب نہیں ہوا۔ تو اس سے مراد کیا، یہ مجموعہ واقع نہیں ہوا، یعنی بھول بھی گئے ہوں اور نماز بھی کم ہو ایسا نہیں ہوا، سمجھا نا، کلو ذالک یعنی یہ سب نہیں ہوا۔ یا مطلب یہ ہے کہ نماز کم نہیں ہوئی ہے اور میرے خیال میں بھولا بھی نہیں ہوں۔ یہاں جو بات کہی حضور نے وہ اپنے خیال سے، اپنے گمان کے مطابق، سمجھ رہے ہیں نا۔ فقال یا رسول اللہ قد کانا بعض ذالک، حضرت ذوالیدین نے عرض کیا یا رسول اللہ بعض یعنی اس میں سے کوئی چیز تو ہوئی ہے، بعض یہ مطلق ہوتا ہے نا، تو بعض و ذالک دو باتیں بیان کی گئی تھی، وہ دو مجموعہ ہوا، اس میں سے بعض یعنی ایک چیز تو ہوئی۔ قد کانا بعض و ذالک یعنی اس میں سے کوئی ایک بات تو ہوئی ہے، یا تو نماز کم ہو گئی ہے اور یا تو نسیان ہوا ہے۔ فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی باقی جو آپ کے مقتدی تھے ان کی طرف توجہ فرمائی۔ فقال اصدق ذوالیدین، حضور نے ارشاد فرمایا کیا ذوالیدین نے صحیح کہا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو میں سے ایک بات تو ہوئی ہے، تو کیا یہ صحیح انہوں نے کہا؟ فقالوا نعم، تو باقی جو صحابہ تھے، جو مقتدی تھے، انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، اسے انہوں نے صحیح کہا کہ دو میں سے ایک بات تو ہوئی ہے۔ فأتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی علیہ من الصلاۃ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقی نماز پوری فرمائی۔ 4 رکعت تھی، اصل میں 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 پر آپ نے سلام پھیر دیا تھا، 2 رکعت باقی رہ گئی تھی نا، تو باقی نماز آپ نے پوری فرمائی، 2 رکعت اور پڑھ لی تو 4 ہو گئی۔ ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ ثم سجدہ سجدتین، پھر آپ نے 2 سجدے کیے۔ وہو جالس بعد التسلیم، اور حضور تسلیم کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جب پہلی بار آپ نے سلام پھیرا پھر کھڑے نہیں ہوئے بلکہ بیٹھے رہے، اور بیٹھے بیٹھے ہی پھر آپ نے سجدہ کیا اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ جو اس سے پہلے آپ نے حدیث پڑھی تھی تو وہاں اس کی وضاحت نہیں تھی نا، ہاں اتنا تھا کہ جالس ہو، تو وضاحت ہو گئی نہیں ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد وہ قیام نہیں کرے گا، بیٹھا رہے گا، پھر تکبیر کہہ کر کے 2 سجدہ کرے گا، پھر اس کے بعد وہ قعدہ کرے گا، سلام پھیرے گا، نماز ختم کر لے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کبھی اس طرح کی غلطی ہو جائے، آدمی بھول جائے، تو وہ نماز بعد میں پوری کر لے۔ اب نماز کے درمیان خیال نہیں آیا یا کسی نے لقمہ نہیں دیا اور بات چیت کر لی، تو کیا اس کے بعد بھی نماز پوری کر سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں اختلاف ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ ہمارے امام کا اس بارے میں قول یہ ہے کہ اگر بات چیت کر لی، چاہے یہ عمدن ہو یا بھول کر کے ہو، بات چیت کرنے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اب جب بات کر لی اب اس پر بنا نہیں کر سکتا، یعنی آگے اور اس پر نہیں پڑھ سکتا، اب اسے پھر سے پڑھنا پڑے گا۔ اب جیسے کبھی واقعہ ہو جائے کہ 3 رکعت ہوئی، امام صاحب نے قاعدہ کر لیا، سمجھا کہ 4 ہو گئی، سلام پھیر دیا، بعد میں کسی نے کہا رہی تو لگتا ہے 3 ہی ہوئی، امام صاحب نے کہا کہ واقعی 3 ہی ہوئی ہے، اور لوگوں نے تائید کر دی کہ 3 ہی ہوئی ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے 1 رکعت اور پڑھ لیں اور پھر سلام پھیریں، یہ نہیں کر پائیں گے۔ کیا کرنا پڑے گا انہیں؟ اب پھر سے وہ پڑھیں گے، 4 رکعت کی نماز ہے، 4 رکعت پھر سے پڑھیں گے، اور حضور نے بنا کر لیا۔ اس حدیث کی بنیاد پر بعض ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر کے بھی کلام کیا اور نماز کی اصلاح کے لیے کیا تو وہ پورا کر سکتا ہے اسی کو، اور دلیل یہ حدیث پاک ہے کہ حضور نے کلام کیا، صحابہ نے بھی کلام کیا، لیکن جان بوجھ کے کلام کیا، کس لیے؟ نماز کی اصلاح کے لیے۔
اس لیے یہ بات کرنا، یہ کلام کرنا یہ موقع ہے اور نماز ہو جائے گی، اور یہ اس کی دلیل ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمارے یہاں نہیں ہوگی، جواب کیا ہوگا اس کا؟ اس کا دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ پہلے عام طور پر نماز میں بات چیت کر لیتے تھے۔ یہ سن کے حیرت ہوگی آپ لوگوں کو، کوئی صحابی اگر بعد میں تشریف لائے، 1-2 رکعت ہو چکی مثلا، تو اپنے بغل والے سے پوچھتے ہیں کتنی ہوئی ہے، بتا کہ 1 ہوئی ہے یا 2 ہوئی ہے، بتا دیتا۔ تو جو بعد میں آتے وہ اتنی پڑھ لیتے، پھر اس کے بعد تک امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ سمجھا نا؟ پھر بعد میں یہ طریقہ ہوا کہ نہیں، جہاں امام کو پائیں وہیں شامل ہو جائیں اور اتنی نماز پوری کر لیں، پھر اس کے بعد جو چھوٹ گئی ہے وہ پڑھیں۔ تو چونکہ پہلے بات کر لیتے تھے، یہ بات ہی نہ کرنا ہوا، پوچھا کہ کتنی ہوئی ہے، بتا کہ 2 ہوئی ہے یا 3 ہوئی ہے، تو اتنی پڑھ لیا، اس کے بعد وہ شامل ہو گئے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قوموا للہ قانتین، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کے حضور ادب کے ساتھ کھڑے رہو، مطلب کہ اب بات چیت نہ کرو کسی سے۔ اب یہ بات چیت کرنا منع ہو گیا، تو یہ حکم، یہ معاملہ اس سے پہلے کا ہے، اس لیے اس کو دلیل نہیں بنا سکتے اب کہ بات چیت کرنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ایک دلیل ہو گئی۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ سرکار کی خصوصیات سے ہے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات سے ہے کہ آپ نماز کے درمیان کلام بھی فرما لیں یا کسی امتی سے کوئی بات کرے وہ بھی بات کر لیں تو کسی کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ سمجھ رہے نا؟ اب باقی اور آپ کسی سے بات کریں تو نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی۔ اخبرنا مالک حدثنا زید بن اسلم عن عطاء ابن یسار، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی زید ابن اسلم نے، وہ عطاء ابن یسار سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا شک احدکم فی صلاتہ فلا یدری کم صلی ثلاثا ام اربعا، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور وہ جان نہ سکے کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكَعَةً، تو وہ کھڑا ہو جائے اور 1 رکعت اور پڑھ لے، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قبل التسلیم، اور وہ 2 سجدے کرے اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا ہو تسلیم سے پہلے۔ فَإِنْ كَانَتِ الرَّكَعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً، تو اگر وہ رکعت جو اس نے شک کے بعد پڑھی ہے وہ 5ویں ہوئی، شفعها بهاتین السجدتین، تو اسے شفاع بنا دیا ان 2 سجدوں کے ذریعہ، جس بنا دیا اسے 1 نہیں رکھا۔ وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، اور جہاں شک ہوا تھا ابھی اس کے بعد پڑھی اور یہ 4تھی اگر ہوئی واقع میں، فَسْتَجْدَتَانِ تَرْغِیمٌ لِلشَّیطان، یہ 2 سجدے شیطان کے ذلیل کرنے کے لیے، دھتکارنے کے لیے ہیں اس کے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی 2 سجدے کرے گا وہ کب کرے گا؟ قبل التسلیم، تسلیم سے پہلے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے کہ تسلیم کے بعد 2 سجدے کرے پھر اس کے بعد سلام پھیرے گا، تو چونکہ حدیث تعلق جو گزر چکی ہے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں نا، تو گویا یہ عمل دونوں طرح سے معلوم ہوا، یعنی پہلے بھی سلام پھیرنے سے پہلے سجدے 100 کرنے کا، اور ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد سجدے 100 کرنے کا۔ تو ہمارے امام نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ ایک طرف سلام پھیر لے، اس کے بعد تب سجدے 100 کرے، پھر قاعدہ کرے اور اس کے بعد سلام پھیر کے نماز اپنی پوری کرے۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن عبد الرحمن الأعرج
ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی ابن شہاب نے، عبد الرحمن عارض سے روایت کرتے ہیں، وہ ابن بحینہ سے، یہ با ہے، با کے بعد ہا ہے، ان ابن بحینہ تھا، وہ ابن بحینہ سے روایت کرتے ہیں، انہو قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی، ثم قام ولم یجلس، پھر حضور نے قیام کیا اور بیٹھے نہیں، یعنی قعدہ نہیں کیا، قعدہ اولا کہتے ہیں جسے، یا 2 رکعت ہی کی نماز ہے تو قعدہ اخیرہ بھی ہو جاتا ہے، تو 2 رکعت نماز پڑھائی ہمیں، اب بیٹھے نہیں، فقام الناس، جب سرکار نے قیام فرمایا، جو مقتدی تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے، فلما قضا صلاتہ، جب حضور نے نماز پوری کر لی، ونظرنا تسلیمہ، اور ہم نے ان کے سلام پھیرنے کا انتظار کیا، یعنی 2 رکعت اور پڑھ لی تو ہم نے سلام پھیرنے کا انتظار کیا، کبرا، تو حضور نے تکبیر کہی، وہ سجدہ سجدتین، اور 2 سجدے کیے، وہوا جالس قبل التسلیم، اور حضور تسلیم سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ قعدہ اولا چھوٹ گیا، حضور نے قیام کیا، پھر اس کے بعد نماز پوری کر لی، پھر کیا کیا کہ تسلیم سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے، 2 سجدہ کیا، پھر اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ تو واجب کوئی بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے، تو قعدہ اولا یہ واجب ہوتا ہے نا، وہ چھوٹ گیا، یہاں سجدہ سہو آپ نے کر لیا، تلافی ہو گئی، اس کی نماز پوری ہو گئی۔ تو اس سے معلوم ہے کہ واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے، اس سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے، یا واجب کے ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے تب بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اس سے اس تاخیر کی تلافی ہوتی ہے۔ اخبرنا مالک، اچھا اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا کہ اپنے امام کے نزدیک سجدہ سہو کب کرے گا؟ ایک طرف سلام پھیر لے گا، اس کے بعد سجدہ سہو کرے گا، پھر وہ پورا قعدہ کرے گا، پھر سلام پھیر کر کے نماز اپنی پوری کر لے گا، اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک تسلیم سے پہلے ہی سجدہ سہو کرے گا، آخر میں وہ سلام پھیرے گا۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ دلیل دونوں طرف ہے، حدیث دونوں کے لیے ہے، ہمارے امام نے اسی حدیث کو اختیار کیا ہے جس میں تسلیم کے بعد سجدہ سہو کا حکم ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا عفیف بن عمرو بن مسیب، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی عفیف ابن عمرو ابن مسیب سہمی نے، ان عطاء ابن یسار قال، وہ عطاء ابن یسار سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا سألت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص وکعبا، میں نے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص اور کعب سے سوال کیا، پوچھا، کیا پوچھا؟ کہتے ہیں عن الذی یشک کم صلی ثلاثا او اربعا، اس شخص کے بارے میں جسے شک ہوتا ہے کہ اس نے کتنی نماز پڑھی، 3 رکعت یا 4؟ قال فکلاہما قال، عطا ابن یسار کہتے ہیں تو دونوں نے فرمایا، اس کے جواب میں دونوں نے فرمایا فَلْيَقُمْ وَلْيُصَلِّ رَكَعَةً أُخْرَى، وہ کھڑا ہو جائے اور دوسری رکعت پڑھ لے، یعنی 1 رکعت اور پڑھ لے، ثم قائما ثم يسجد سجدتين اذا صلى، پھر وہ 2 سجدے کرے جب وہ نماز پڑھ لے، یعنی 1 رکعت کھڑے ہو کر کے اور پڑھ لے، پھر وہ 2 سجدے کر لے، سو۔ اب اس کی حکمت کیا ہوگی وہ پہلے بیان ہو چکی، اگر واقعی وہ 4 ہو چکی تھی، وہ 5ویں رکعت ہے تو سجدہ ملا کر کے وہ 2 رکعت کی قائم مقام ہو جائے گی، اور اگر واقعی 3 ہی پڑھ چکا تھا، یہ 4تھی ہوئی تو سجدہ سہو جو ہوگا وہ شیطان کے ذلیل کرنے کے لیے ہوگا۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی نافع نے، عن ابن عمر انہ کان اذا سئل عن النسیان
وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ جب ان سے نسیان کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا قال تو فرماتے یتوخا احدکم الذی یظن انہ نسی من صلاته، یعنی وہ غور و فکر کرے، یعنی تحری کرے تم میں سے وہ شخص جو یہ خیال کرتا ہے وہ اپنی نماز سے بھول گیا ہے۔ تحری کرے گا جس پر اس کا دل جمے گا اتنا مان لے، 3 پہ دل جم گیا 3 مانے، چوتھی پڑھ لے، اور اگر سمجھا کہ 4 ہی ہے تو 4 ہی مان لے۔ قال محمد، امام محمد نے فرمایا بہذا ناخذ، اسے ہم اختیار کرتے ہیں، اذا نعى للقيام وتغيرت حاله عن القعود وجب عليه لذلك سجدۃ السہو، جب نماز پڑھنے والا قیام کے لیے دور ہو گیا اور قعود سے اس کی حالت بدل گئی، یعنی اسے بیٹھنا تھا اب وہ بیٹھا نہیں، کھڑا ہونے لگا، اور وہ قعود سے دور ہو گیا کھڑا ہونے کے لیے، تو حالت کیا بدل گئی اس کی، نا قعود سے وہ قیام کی طرف چلا گیا۔ تو جب وہ دور ہو گیا قیام کے لیے اور اس کی حالت قعود سے بدل گئی تو اس پر اس کی وجہ سے 100 کے 2 سجدے واجب ہو گئے۔ وَكُلُّ سَهْوٍ وَجَبَتْ عَفِيهِ سَجْدَتَانِ مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فَسَجْدَةُ السَّهْوِ فِيهِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ، اور ہر سہو جس میں اضافے کے سبب یا کمی کے سبب 2 سجدے واجب ہوتے ہیں تو یہ سہو کے دونوں سجدے اس میں سلام پھیرنے کے بعد ہوں گے، ایک طرف سلام پھیر لے گا پھر یہ 100 کے 2 سجدے کرے گا۔ وَمَنْ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ، اور جس پر وَمَنْ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ الشَّكَّ فِي صَلَاتِهِ، اور جس شخص پر اس کی نماز میں شیطان نے شک داخل کر دیا، شک ڈال دیا، فَلَمْ يَدْرِ اثلاثاً صلی ام اربعاً، تو وہ نہیں جان سکا کہ اس نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا لَقِيَ، تو اگر یہ پہلی بار ہو جو اس نے سامنا کیا، یعنی پہلی بار اس شک کا سامنا ہوا، تکلما، تو وہ بات کر لے، واستقبل صلاتہ، اور اپنی نماز نئے سرے سے پڑھ لے، یعنی بات کر لے گا اب یقین ہو جائے کہ نماز فاسد ہو گئی، اب وہ نئے سرے سے نماز پڑھ لے گا۔ وَإِنْ كَانَ يَبْتَلِي بِذَلِكَ كَثِيرًا، اور اگر وہ شخص اس میں اکثر مبتلا ہوتا رہتا ہے، مضى على اکثر ظنه ورائه، تو اپنے اکثر ظن اور رائے پر وہ عمل کرے، یعنی وہ غور کرے گا، اگر سمجھتا ہے کہ 3 ہے تو 3 مانے گا، سمجھتا ہے 4 ہے 4 مانے گا۔ وَلَمْ يَمْضِ عَلَى الْيَقِينِ، وہ یقین پر عمل نہیں کرے گا، یعنی ایسا نہیں کہ اب نماز توڑ دے پھر سے یقین کے ساتھ 4 پڑھے، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ، کیونکہ اگر اس نے ایسا کیا، یقین حاصل کرنا چاہا، لَمْ يَنْجُ فِيمَا يَرَى مِنَ السَّهْوِ الَّذِي يُدْخِلُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو وہ اس میں نجات نہیں پائے گا جو سہو دیکھتا ہے، جو شیطان اس پر داخل کر دیتا ہے، یعنی وہ شیطان اس پر داخل کرتا رہے گا اور بھولتا رہے گا، وہ نجات نہیں پائے گا، اس سے یقین حاصل نہیں ہو پائے گا، اسے پریشانی الگ ہوگی، اس لیے وہ تحری کر کے اس کے مطابق عمل کرے۔ وفی ذالک آثار کثیرہ، اور اس بارے میں آثار کثیرہ ہیں، یعنی غور کر لیا، جتنا معلوم ہوا ایک اور پڑھ لیا، اور اس طرح سے وہ چلا گیا، آگے بڑھ گیا، عمل کر لیا اسی پر، اور یقین پر عمل کرنے کے لیے نہیں کہا گیا اسے کہ نماز توڑ دے اور یقین پر عمل کرے، اس کا حکم نہیں دیا جائے۔ قال محمد، امام محمد نے فرمایا اخبرنا یحییٰ بن سعید، ہمیں خبر دی یحییٰ ابن سعید نے، ان انس بن مالک صلی بہم فی سفر کانا معه فیہ، کہ انس ابن مالک نے انہیں ایک سفر میں نماز پڑھائی، اور یحییٰ ابن سعید یہ انس کے ساتھ تھے اس سفر میں، فصلی سجدتین ثم نعى للقیام، تو انہوں نے 2 رکعت ادا کی، پھر قیام کے لیے وہ دور ہو گئے، یعنی وہ انہیں بیٹھنا تھا تو نہیں بیٹھے اور قیام کی طرف چلے گئے، اور قعود سے بہت دور ہو گئے، یعنی قیام کے قریب ہو گئے۔ فسبح بعض اصحابہ، تو ان کے بعض اصحاب نے تسبیح کہی، یعنی اشارہ کیا بیٹھنے کے لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر کہا مثلا، فرجع، تو وہ لوٹ آئے، ثم لما قضى صلاته سجدہ سجدتین، پھر جب انہوں نے اپنی نماز پوری کر لی تو 2 سجدہ کیا انہوں نے۔ قال یحییٰ ابن سعید نے فرمایا لا ادری
قبل التسلیم اور بعد التسلیم، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ سلام پھیرنے سے پہلے کیا تھا یا سلام پھیرنے کے بعد کیا تھا۔ تو صاف صاف واضح کر دیا انہوں نے کب کیا تھا مجھے معلوم نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ وہ بھول کر کے قیام کی طرف جا رہے تھے، جب لوگوں نے تسبیح کہی تو وہ بیٹھ گئے اور اس کے بعد جب نماز پوری کر لی تو سجدہ سہو کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی رکن کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے۔ اب یہ ہے کہ اگر آدمی 4 رکعت والی نماز ادا کر رہا ہے اور وہ قیام سے قریب ہو گیا ہے تو وہ لوٹ کر کے نہ آئے، بلکہ وہ کھڑا ہی ہو جائے اور اس کے بعد 2 اور پڑھ لے، 4 پوری ہو جائے گی، وہ قاعدہ اولا اس کا چھوٹ گیا، اس کے باعث وہ سجدہ سہو کر لے گا۔ ہاں اگر وہ قیام سے قریب نہیں ہے، وہ اس سے قریب ہے تو بیٹھ جائے اور قاعدہ کرنے کے بعد پھر کھڑا ہو۔ یہ آج کا سبق آپ کا پورا ہوا۔